إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اندر ایسے علماء کو پیدا کیا جو اسلام میں داخل ہونے والی چیزوں کو باہر کر دیتے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے اور احسان ہے. اور اسلام کے ساتھ جو سازشیں کی جاتی ہیں، اسلام کو بگاڑنے کی جو کوششیں کی جاتی ہیں، ان کوششوں کو ناکام کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اندر ایسے علماء پیدا کیے ہیں کہ یہ علماء کرام کسی بھی غلطی کو آسانی کے ساتھ نکال دیتے ہیں، باہر کر دیتے ہیں، اور آپ کو یہ بتلا دیتے ہیں کہ یہ چیز صحیح ہے اور یہ چیز غلط ہے. علماء کرام کا کام اصل میں یہی ہے کہ علماء کرام صحیح باتوں کی جانب آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، غلط باتوں سے آپ کو بچاتے ہیں. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے اور تمہارا کام یہ ہے کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. اس آیت کریمہ میں منکر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی منکر کس اعتبار سے ہوگا؟ اسلام کے اعتبار سے وہ منکر ہوگا. اور منکر کہتے ہیں، اگر آپ منکر پہ غور کریں تو منکر وہ چیز ہے جسے آپ جانتے نہ ہو، جسے آپ جانتے نہ ہو، یا وہ چیز جو اسلام کی نظر میں غلط ہے. منکر اسی کو کہتے ہیں جو اسلام کے اندر نہ ہو، اسلام سے اجنبی چیز کو اسے منکر کہیں گے. اور یہ اجنبی چیزیں دو ہوتی ہیں، گناہ معصیت، اور دوسری چیز بدعت. معصیت اور بدعت یہ دونوں کی دونوں منکر ہیں. معصیت گناہ کو ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ گناہ ہے، اس لیے کہ وہ چیز ہمارے معاشرے کے اندر مسلمانوں کے ذہن میں موجود ہوتی ہے کہ یہ چیز گناہ ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص چوری کرتا ہے، مسلمان کا بچہ جانتا ہے کہ چوری کرنا گناہ کا کام ہے. ایک شخص نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز چھوڑتا ہے، مسلمان کا بچہ جانتا ہے کہ نماز چھوڑنا یہ گناہ کا کام ہے. اگرچہ وہ انجام دیتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ شخص گناہ کر رہا ہے یا میں خود گناہ کر رہا ہوں. یہ معصیت کے تعلق سے ہے، گناہ کے تعلق سے ہے. اسی لیے کوئی بھی مسلمان کسی بھی گناہ کو اچھا نہیں سمجھتا ہے، بھلے جذبات میں آ کر، شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس کام کو انجام دے دیتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ دل سے اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتا ہے. اور اس کا معیار کیا ہے؟ اس کا معیار یہی ہے کہ وہ شخص جو اس گناہ کو انجام دیتا ہے وہ خود پسند نہیں کرتا کہ یہ گناہ اس کے ساتھ کیا جائے. ایک شخص چوری کرتا ہے، چوری کرنے والا کبھی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کے گھر کے اندر چوری ہو. ایک شخص زنا کرتا ہے، کبھی بھی وہ شخص یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی ماں کے ساتھ، اس کی بہن کے ساتھ، اس کی بیوی کے ساتھ، اس کی بیٹی کے ساتھ زنا کیا جائے. جتنے بھی گناہ ہیں اس معیار پہ اگر آپ پرکھیں تو کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو گناہ کو پسند کرتا ہو. یہ گناہ کا معاملہ ہو گیا، لیکن بدعت کا معاملہ بہت خطرناک ہے. اسی لیے حضرت سفیان الثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ، کہ بدعت
ابلیس کو گناہ سے زیادہ پسند ہے. آپ گناہ کرتے ہیں شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں، لیکن یہ چیز شیطان کو اتنا پسند نہیں ہے جتنا بدعت کرنے والے کی بدعت پسند ہے. اس لیے کہ فإن المعصیة یطاع منها والبدعة لا یطاع منها. اس لیے کہ گناہ ایسی چیز ہے کہ آدمی کرتا رہتا ہے، لیکن کبھی کوئی ایسا وقت آتا ہے جب وہ اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، اس سے توبہ کر لیتا ہے. ایک شخص چوری کرتا ہے، عمر گزر جاتی ہے، اس کے بعد اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ موت آئے گی تو میرا کیا حشر ہوگا، تو چوری سے توبہ کر لیتا ہے. اسی طریقے سے مومن کسی ایک موڑ پہ، کسی ایسے موڑ پہ ضرور آتا ہے جہاں پہ وہ توبہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم بھی دیا ہے. لیکن بدعت کرنے والا بدعت سے توبہ نہیں کرتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ بدعت کو اچھا سمجھتا ہے. اسی لیے بدعت کو سمجھنا ضروری ہے کہ بدعت ہے کیا. عام طور سے بدعت کے تعلق سے جو بدعتی افراد ہیں جن کے ہاں بدعت پائی جاتی ہے، کچھ مغالطے پیدا کرتے ہیں. آپ اسے کہیں گے یہ بدعت ہے تو بولیں گے تو یہ بھی بدعت ہے. بدعت یہ عربی زبان کا لفظ ہے. عربی زبان میں بدعت کہتے ہیں کسی نئی چیز کو، قول ہو، فعل ہو، عمل ہو، یہ ساری چیزیں جو کوئی نئی چیز ہو، کوئی نیا اختراع، کوئی نئی ایجاد، اسے عربی زبان میں بدعت کہا جاتا ہے. قل ما كنت بدعا میرا غسل قرآن میں استعمال کیا گیا ہے کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ مجھ سے پہلے رسول نہیں آئے، میں نیا رسول آیا ہوں، تم لوگ تعجب کے طور پر مجھے دیکھ رہے ہو یا قبول نہیں کر رہے. قل ما كنت بدعا من الرسل، کہ میں نیا رسول نہیں ہوں. تو بدعت کا معنی عربی زبان میں نئی چیز، نئی بات، نیا عمل. اور شریعت کے اندر بھی یہی ہے. شریعت کے اندر بھی بدعت کسی چیز سے لیا گیا ہے جو لغت کے اندر ہے. ہمیشہ قرآن مجید کے اندر آپ جب پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کے تعلق سے کہا گیا بلسان عربی مبین، واضح صاف عربی زبان میں نازل کیا گیا. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو کلمات لکھے ہوئے ہیں، جو حروف لکھے ہوئے ہیں، جو عبارت ہے، جو آیت ہے، یہ عربی زبان میں ہے. عربی زبان کے ذریعے اس کو سمجھا جائے گا. بدعت کو بھی سمجھنے کے لیے عربی زبان کا سہارا لیں گے. اسی لیے علماء کرام جب بدعت کی تعریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہر وہ قول یا عمل جس کی شریعت کے اندر کوئی دلیل موجود نہ ہو اور اسے تقرب اور عبادت کے طور پہ انجام دیا جائے. آپ کوئی عمل کرتے ہیں، شریعت میں اس کی کوئی دلیل موجود نہیں، اس عمل کو آپ انجام دیتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیک عمل ہے. ہمیشہ بدعت کے اندر نیکی کا پہلو ہوتا ہے، نیکی کی نیت ہوتی ہے. وہ نیت جو آپ کی ہے بدعت کے تعلق سے، جو نیکی کی نیت ہے، شب برات کے تعلق سے دیکھ لیجیے لوگ قبرستان میں جاتے ہیں کہ کیا کرنے کے لیے؟ عبادت کو انجام دینے کے لیے. قبروں پہ جو ٹینٹ کرتے ہیں یہ کس لیے کرتے ہیں؟ عبادت سمجھ کر. ورنہ کوئی شخص اپنے پیسوں کو یوں ہی برباد نہیں کرتا ہے. وہاں پہ جاتے ہیں، جا کر دعا کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ روحیں یہاں پہ آتی ہیں ان کے عقیدے کے مطابق. اور یہ بھی ایک تعجب کی بات ہے کہ روح یہاں آتی ہے وہ وہاں جاتے ہیں. یہ بہت ہی عجیب چیز ہے. یعنی روحوں سے ان کی ملاقات نہیں ہو پاتی ہے. اور دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا یوں ہی چلی جاتی ہے، بیچارے روح یہاں پہ رہتے ہیں. حالانکہ ان کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ جب ان کے عقیدے کے مطابق بتا رہا ہوں کہ جب آپ جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے تو جو میت ہوتا ہے، میت آپ کی ساری حرکات و سکنات کو دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے. اور آپ جب جاتے ہیں اس وقت روحیں وہاں سے نکل آتی ہیں. اور رافضیت کے تعلق سے آپ نے سنا ایک عجیب چٹکلا ہے رافضیت کا، جو عمومی طور پہ ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سنا. جو رافضی حضرات ہیں وہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اپنے ائمہ کی قبروں پہ جاتے ہیں. سورج کے طلوع ہونے سے پہلے جنت البقیع کے اندر، مقبرۃ البقیع کے اندر جو قبریں ہیں،
ائمہ کرام کی، اور یہ بھی بتلا دوں کہ وہ ائمہ ان کے ائمہ نہیں ہیں، ہمارے ائمہ ہیں۔ یہ غلط فہمی مت رہیے گا کہ کبھی کسی امام کو آپ گالی دیں یا برا بھلا کہیں۔ یہ امام جو 12 امام کہلائے جاتے ہیں، یہ امام ان کے امام نہیں ہے بلکہ ہمارے امام ہیں۔ جس طریقے سے ہمارے علماء کرام ہیں، جس طریقے سے ہمارے صحابہ کرام ہیں، ان کی اولادیں ہیں، اس طریقے سے وہ ائمہ ہیں، ان کا سلسلہ ہے۔ اس سے ہمیں کوئی ائمہ سے ہمیں کوئی بغض نہیں ہے۔ ائمہ کرام کا پورا احترام ہمارے دلوں کے اندر ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم رافضیت پہ رد کرتے ہوئے ائمہ کرام کو برا بلا کہیں۔ یہ رافضیت کے عقیدے ہیں ائمہ کرام کے تعلق سے، ائمہ کرام کے عقیدے نہیں ہیں۔ آپ حدیث کی کتابیں جب اٹھائیں گے تو ان ائمہ کرام کا نام حدیث کے راویوں میں ملتا ہے، ہمارے اہل سنت کے، ان کے یہاں نہیں ہے۔ ان کے یہاں تو ملتا ہی ہے، لیکن ہمارے اہل سنت کے یہاں ان ائمہ کرام کا نام راویوں میں ملتا ہے، اور یہ ائمہ کرام اہل سنت والجماعت کے نزدیک ثقہ ہیں، قابل اعتبار ہیں۔ یہ ائمہ کرام کی خبروں کے تعلق سے بات ہو رہی تھی۔ فجر سے پہلے سورج شروع ہونے سے پہلے فجر کے بعد عمومی طور پہ قبرستان بقیع پہ یہ لوگ دوڑ کر جاتے ہیں، اور جیسے سورج طلوع ہونا شروع ہوتا ہے یہ لوگ واپس آتے ہیں۔ تو پوچھا گیا کیسے، کیا معاملہ ہے؟ بقیع تو دیر تک کھلتی ہے۔ تو معلوم ہے کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا ان کے ائمہ سنتے رہتے ہیں، سورج طلوع ہوتا ہے ان کے ائمہ سو جاتے ہیں۔ سورج طلوع ہوتا ہے ان کے ائمہ کا سب کچھ بند ہو جاتا ہے، سو جاتے ہیں۔ تو یہ ائمہ کرام کی تنقیص ہے یا ان کی تعظیم ہے؟ ایک طرف تو آپ ائمہ کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ غیب کا علم رکھتے ہیں، ائمہ کرام کے تعلق سے آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ اپنی مرضی سے مرتے ہیں، اپنی مرضی سے مرتے ہیں، ان کو موت جب بھی آئے گی جب بھی اپنی مرضی سے مرنا چاہیں گے۔ تو یہ سارے عقائد ان کے پاس ہیں، عقائد کی ایک الگ چیز ہے۔ لیکن جو بدعات قبروں میں انجام دی جاتی ہے، یہ بدعات ایسی ہیں جسے ہم نیک سمجھ کر کرتے ہیں، ہم نیک سمجھ کے کرتے ہیں، اور اسی لیے اس کو گناہ کے بجائے معصیت کہا جاتا ہے۔ ہر وہ عمل جو شریعت کا حصہ نہیں ہے، ہر وہ قول جو شریعت کا حصہ نہیں ہے اور ہم اسے نیک سمجھ کر انجام دیتے ہیں، وہ عمل بدعت ہے۔ اسی لیے بعض علماء کرام نے جب بدعت کی تعریف کی تو اس کے اندر یہ بھی ذکر کیا کہ ہر وہ قول یا عمل جس پہ صحابہ کرام نہیں تھے، صحابہ کرام کا خاص طور سے ذکر کیا گیا، اور نہ ہی اس پہ کوئی شرعی دلیل موجود ہے، اور اسے تقرب سمجھ کر نیک سمجھ کر انجام دیا جائے تو بدعت ہے۔ تو بدعت کو آپ نے سمجھ لیا کہ بدعت کس طریقے سے ہوتی ہے، یعنی کسی بھی عمل کو ہم نیک سمجھ کے کرتے ہیں تو بدعت ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے کہ شب برات میں جو کیا جاتا ہے بدعت ہے، تو کہیں کہ آپ بھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ اونٹ پہ سفر کرتے تھے، گدھوں پہ سفر کرتے تھے، کھچروں پہ سفر کرتے تھے، تو یہ بھی بدعت ہے۔ آپ گاڑیوں پہ سفر کرتے ہیں، یعنی نبی کی طرح آپ کو کرنا ہے، لیکن کوئی شخص جب گاڑی پہ سوار ہوتا ہے، اپنی بائک پہ سوار ہوتا ہے، کہیں بھی جاتا ہے، تو سوار ہوتے وقت کبھی یہ نیت نہیں کرتا ہے کہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے کوئی عبادت انجام دے رہا ہوں یا کوئی نیک کام کر رہا ہوں۔ جبکہ کوئی شخص جب قبرستان کے اندر جاتا ہے یا کوئی بھی بدعت کو انجام دیتا ہے تو اس کے دل کے اندر یہ بات ضرور رہتی ہے، اس کی یہ نیت ہوتی ہے کہ میں ایک نیک کام کو انجام دے رہا ہوں۔ اسی لیے دینی امور اور دنیاوی امور بتاتے ہیں، دین کی جو معاملات ہیں، جو عبادت ہیں، اگر یہ عبادت ثابت نہیں ہے تو ایسی صورت میں یہ عبادت بدعت ہے۔ اگر یہ عبادتیں ثابت ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ عبادت ثابت ہے، لیکن اگر ثابت نہیں ہے تو ایسی صورت میں اگر آپ نے انجام دیا تو یہ بدعت ہے۔ صلاۃ الرغائب کے تعلق سے ہم کہتے ہیں کہ بدعت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ صحیح روایت میں اس کا کوئی ذکر موجود ہے، صحیح روایتوں کے اندر اس کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ اور عجیب بات ہے، یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ ضعیف روایت ہے تو یہ شبہ پیش کیا جاتا ہے کہ حدیث تو ہے، عمومی طور پہ یہ کہا جاتا ہے حدیث تو ہے،
اصل میں حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حدیث صحیح ہوتی ہے، ضعیف ہوتی ہے اور موضوع ہوتی ہے. 3 قسم کی احادیث ہوتی ہے. صحیح یعنی وہ چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ثابت ہے. میں نے فلاں سے سنا، انہوں نے فلاں سے سنا، انہوں نے فلاں سے سنا، یہ سارے کے سارے راوی معتبر ہیں، گویا یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً کہی ہے. دوسری چیز جو پیش آتی ہے ضعیف، اور اسی ضعیف پہ زیادہ طور پہ عمومی طور پہ اسی ضعیف پہ لوگ بحث کرتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے تو کیا ہوا، حدیث تو ہے. ضعیف کہتے ہیں درمیان میں کوئی راوی ایسا مل جائے جس کا حافظہ قوی نہ ہو، جس کے اخلاق اچھے نہ ہوں. یہ ساری چیزیں جب ہو جاتی ہیں تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بالکل پاک اور صاف اور یقینی طور پہ لینا چاہتے ہیں. اسی لیے اس کی حدیث کو ہٹا دیا جاتا ہے. آپ یہاں پہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب میں بات کر رہا ہوں، آپ سارے کے سارے افراد درس سن رہے ہیں سارے. اب کوئی شخص آپ میں سے اٹھ کر کوئی ایسی بات ذکر کرے جو بقیہ افراد ذکر نہ کریں، تو کیا آپ اس کی بات کو قبول کریں گے؟ قبول نہیں کیا جائے گا. یعنی میری ہی باتوں میں کچھ ایسی باتوں کا اضافہ کر دے یا کوئی ایسی بات میری طرف منسوب کرے جو بقیہ افراد نہ کہیں. یہ ممکن ہے کہ اس نے صرف سنا ہو، بقیہ افراد نے سنا نہ ہو. تو اسی طریقے سے محدثین کی جب درس سے ہوتے تھے تو ایک بڑا مجمع ہوتا تھا ان کے پاس، اور مجمع کے اندر وہ حدیث بیان کرتے تھے. اب کوئی راوی اس میں سے سننے والا راوی کوئی یہ کہے کہ مجھ سے میرے شیخ نے یہ بیان کیا، اور بقیہ جتنے افراد موجود ہیں سب کے سب خاموش رہیں، تو ایسی صورت میں اس کی روایت کو کیسے لیا جا سکتا ہے؟ یہی اصل میں ضعیف حدیث ہے. اور موضوع حدیث یعنی من گڑت حدیث جس کی جھوٹی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کی گئی ہے. اسلام کے اندر جیسا کہ مولانا نے بیان کیا اس سے پہلے، اسلام کے اندر بہت سارے ایسے افراد تھے جسے آپ منافق بھی کہہ سکتے ہیں. یہود اصل میں تھے، اسلام کو بگاڑنے کی کوشش یہودیوں نے شروع سے کی ہے. یہ افراد حدیثیں گڑھ کر ملا دیا کرتے تھے، اور محدثین موجود تھے جو ایک ایک حدیث کو بالکل الگ کر دیتے تھے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے. اس طرح کی منگڑت حدیثیں جتنی بھی پائی جاتی تھی محدثین انہیں یاد رکھتے تھے. جس طریقے سے صحیح حدیثیں یاد رکھتے ہیں سندوں کے ساتھ، اسی طریقے سے سندوں کے ساتھ ان گڑھی ہوئی احادیث کو بھی یاد رکھتے تھے اور اس کو بیان کرتے تھے. مختلف کتابیں آپ کو ملیں گی الموضوعات کے نام سے، یعنی من گڑت احادیث. تو حقیقت میں ان احادیث کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آپ مارکیٹ میں جب جاتے ہیں تو آم خریدتے ہیں یا کوئی بھی پھل خریدتے ہیں، تو پھل میں کچھ اچھے ہوتے ہیں اور کچھ سڑے گلے ہوتے ہیں. تو حدیث صحیح جو ہے یہ بالکل تازہ اور بہترین پھل ہے. سڑے ہوئے جو آم ہیں یا پھل ہیں اسے آپ استعمال نہیں کرتے ہیں، پھینک دیتے ہیں. یہ ضعیف حدیث کی مثال ہے. آم تو ہے لیکن صحیح آم نہیں ہے بلکہ سڑا ہوا آم ہے جس کو آپ نہیں لیں گے. اب منگڑت حدیث کی مثال ایسی ہی ہے جیسے آپ کھلونے کی دکان پہ جائیں گے تو آپ کو پھل کے کھلونے مل جائیں گے. دیکھنے میں آپ اسے آم کہیں گے، کیلا کہیں گے، امرود کہیں گے، دوسرے آم دیں گے، لیکن حقیقت میں وہ نہ آم ہے، نہ کیلے ہیں، نہ امرود ہے، نہ کوئی پھل ہے، بلکہ وہ بنایا گیا مصنوعی ہے. تو ضعیف موضوع احادیث یہ مصنوعی ہے. اب اگر کوئی شخص بدعات کے لیے سڑے ہوئے پھلوں کا سہارا لیتا ہے یا بناوٹی مصنوعی پھلوں کا سہارا لیتا ہے تو ہم کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ اسی لیے اسے ہم بدعت کہتے ہیں. اور بدعت کو سمجھنے کے لیے سب سے آسان طریقہ ہے جو ہر مسلمان اچھی طریقے سے سمجھ سکتا ہے. اور میں اس مثال کو عام طور سے بدعت کی جب بات آتی ہے تو اس مثال کو ضرور ذکر کرتا ہوں. اور علامہ شافعی رحمہ اللہ وغیرہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے دوسرے انداز میں. ایک شخص اگر نماز کے لیے حاضر ہوتا ہے اور ظہر کی نماز 5 رکعت جان بوجھ کر پڑھتا ہے
ظہر کی نماز یا عشاء کی نماز 5 رکعت جان بوجھ کے پڑھتا ہے اور وہ 1 رکعت کا اضافہ اس لیے کرتا ہے کہ میں عبادت کو انجام دے رہا ہوں، عبادت کو انجام دے رہا ہوں، تو کیا اس کی وہ عبادت قبول کی جائے گی؟ مسلمانوں میں سے کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے گا کہ اس کی وہ نماز جو اس نے جان بوجھ کر 5 رکعت پڑھی ہے اس کی وہ نماز باطل ہے۔ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں جو اس بات سے انکار کرے گا۔ 4 رکعت ہے، 1 رکعت کا اس نے اضافہ کیا، ٹھیک ہے، 1 رکعت کا جو اضافہ کیا گیا، کیا کیا پڑھا گیا اس کے اندر؟ سورہ فاتحہ پڑھی گئی، سورہ پڑھی گئی، پھر اس کے بعد رکوع سجدہ سارے اعمال کیے گئے جو کہ مشروع ہیں، جو کہ حقیقت میں موجود ہیں۔ 4 رکعت آپ نے جیسے پڑھی ویسے 5ویں رکعت بھی آپ نے پڑھی ہے، لیکن آپ کی وہ 5ویں رکعت آپ کی 4 رکعت کو باطل کر دے گی۔ اسی طریقے سے بدعت ہے۔ بدعت کی مثال بیانی ہے، جو شخص 5ویں رکعت پڑھ رہا ہے اس کے دل کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ میں یہ چیز اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے نہیں کر رہا ہوں، بلکہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے تقرب کی نیت سے، نیکی کی نیت سے 5ویں رکعت کا اضافہ کر رہا ہے۔ اب اگر کوئی صلاۃ الغائب کا اضافہ کرتا ہے تو بدعت کہلائے گی یا بدعت نہیں کہلائے گی؟ کسی خاص عبادت کو کسی خاص وقت میں کسی خاص حیث سے انجام دیا جائے تو یہ بدعت ہے۔ اگر اس کا ثبوت نہیں ہے تو بدعت ہے۔ تو جس طریقے سے 5ویں رکعت ادا کرنے والا غلط کر رہا ہے، بدعت کو انجام دے رہا ہے، اسی طریقے سے ہر اس عمل کو انجام دینے والا جس کا ثبوت قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے وہ بدعت کو انجام دے رہا ہے۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو بدعت عقیدے کے اندر بھی ہے، اقوال کے اندر بھی ہے، اعمال کے اندر بھی ہے، معاملات کے اندر بھی ہے اور عادات کے اندر بھی ہے۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن میں بدعت پائی جاتی ہیں۔ عقیدے میں آپ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہمارے بہت سارے مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ عقیدہ ہم میں سے بہت سارے افراد رکھتے ہیں۔ اب قرآن اور حدیث کو اگر دیکھا جائے تو قرآن و حدیث میں اس طرح کی کوئی بات موجود نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے قرآن کریم کے اندر الرحمن علی العرش استویٰ کہ رحمان عرش پہ مستوی ہے، رحمان عرش پہ مستوی ہے۔ اور جن احادیث میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، یا آیات کے اندر کہ اللہ تبارک تعالیٰ ساتھ میں ہے، تو ایسے ہی ہے جیسے آپ چاند کو دیکھتے ہیں، 14 کا چاند آپ دیکھتے ہیں، جہاں بھی آپ جائیے دنیا کے اندر چاند آپ کے ساتھ ہے۔ یہ ایک مثال سے بھی بیان کرتا ہوں، جہاں بھی جائیں گے آپ تو چاند آپ کے ساتھ ہے، آپ کہیں گے چاند میرے ساتھ ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ چونکہ عرش پہ مستوی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کے تحت ساری چیزیں ہیں، پوری کائنات اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہے۔ تو جس طریقے سے چاند اوپر ہے اور آپ کے ساتھ ہر مقام پہ ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ہر مقام پہ آپ کے ساتھ اپنی نصرت، اپنی تائید اور اپنے آپ کے اوپر نظر رکھے۔ تو یہ صرف مثال ہے، ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر مقام پہ اپنی جگہ پہ اپنی ذات کے ساتھ نہیں ہے۔ اکثر مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ اب اس عقیدے کے تعلق سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ عقیدہ بدعتی عقیدہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے اندر نہیں ہے، احادیث کے اندر نہیں ہے، اور ہمارے صحابہ کرام نے اس عقیدے کو نہیں اپنایا ہے، اس لیے بدعتی عقیدہ ہے۔ تو ہر وہ عقیدہ جو آپ ذہن میں رکھتے ہیں، جو آپ مانتے ہیں، اگر اس کا ثبوت قرآن اور حدیث سے نہیں ہے تو ایسے صرف نہیں۔ جیسے اولیاء کے تعلق سے بہت سارے عقیدے پھیلے ہوئے ہیں کہ اولیاء کرام ہماری باتوں کو سنتے ہیں، ہماری مرادوں کو پوری کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں جس کا ذکر نہ قرآن کے اندر ہے اور نہ ہی احادیث کے اندر ہے۔ تو اس طرح کے جتنے بھی عقیدے ہیں یہ بدعتی عقیدے ہیں۔ تو عقیدے کا تعلق، بدعت کا تعلق عقیدے سے بھی ہے، اعمال سے بھی ہے، جیسے کہ صلاۃ الغائب ہے۔ اور بدعت دیکھیے کیسے ہوتی ہے، یعنی بدعت کے تعلق سے آپ سوچیے، جو میں نے کہا کہ نیت اچھی ہوتی ہے لیکن عمل سنت کے مطابق نہیں ہوتا۔ نیت اچھی ہوتی ہے
نیکی کی نیت ہے، جذبہ ہے، کچھ کرنے کا جذبہ ہے، کچھ عبادت مزید کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، لیکن قرآن و حدیث کے اندر اس کا ذکر نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے پاس 3 افراد آئے، 3 افراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ۔ 3 افراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے پاس آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے تعلق سے انہوں نے سوال کیا۔ جب ذکر کیا گیا ازواج مطہرات نے عبادتوں کو ذکر کیا کہ گھر کے اندر کون سی عبادتیں انجام دیتے ہیں، تو حدیث کے اندر آتا ہے کأنہم تقالوہا، جب ان کے سامنے ذکر کیا گیا تو انہوں نے اس عبادت کو بہت کم سمجھا، نبی کی عبادت کو انہوں نے کم سمجھا۔ سوچیے حدیث کے الفاظ ہیں کأنہم تقالوہا، نبی کی عبادت کو انہوں نے کم سمجھا۔ آج اسلام کے اندر جو عبادتیں موجود ہیں اسے ہم کم سمجھتے ہیں اور نئی نئی عبادتیں لے آتے ہیں۔ کرتے ہیں نہیں کرتے؟ جتنے نئی اعمال ہم کرتے ہیں، سارے کے سارے اعمال ہم صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے نیکی کم کی ہے، کچھ نئی چیزیں کریں تو ایسی صورت میں ہمارے اعمال میں اضافہ ہوگا اور ہمارے لیے نجات کا باعث بنے گا۔ انہوں نے بھی نبی کی عبادت کو سمجھا، نبی کی عبادت کو آپ تصور کیجیے، کہاں اٹھیں گے کہ نبی کی عبادت تو انہوں نے کیا سمجھا؟ کم سمجھا۔ پھر انہوں نے کیا سوچا؟ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، تو سارے گناہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاف ہیں، اس لیے وہ کم عبادت بھی کریں تو انہیں جنت نصیب ہو جائے گی۔ صحابہ کرام نے یہ سوچا، پھر اس کے بعد اپنے میں انہوں نے فیصلہ کیا۔ ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کسی بھی دن روزہ رکھنا چھوڑوں گا نہیں، جتنے ایام ہیں سارے ایام میں روزہ رکھوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا، شادی کے جھنجٹ میں پڑیں گے تو اولاد ہوگی، اس کے بعد عبادت سے منقطع ہو جائیں گی، تو شادی ہی نہیں کروں گا۔ اور تیسرے نے کہا کہ میں پوری رات نماز پڑھوں گا، سوؤں گا نہیں۔ کیا نیت تھی؟ نیکی کی نیت تھی، روزہ رکھنا۔ روزہ رکھنا غلط ہے؟ نہیں غلط ہے، لیکن ہم ابھی کل روزہ رکھنے والے ہیں، بہت سارے افراد، بہت سارے مسلمان ابھی کل روزہ رکھتے ہیں۔ کیوں؟ نیکی کا حصول ہے، نیکی کو لینا ہے، نیکی حاصل کرنی ہے، لیکن کس طریقے پہ؟ نبی کے طریقے پہ یا غیر نبی کے طریقے پہ؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ دوسرے نے کیا کہا کہ میں پوری رات نماز پڑھوں گا، سوؤں گا نہیں۔ آج جائیے دیکھیے، آج پوری رات عبادت ہوگی، پوری رات عبادت ہوگی۔ صحابی نے بھی یہی کہا تھا کہ میں پوری رات عبادت کروں گا، سوؤں گا نہیں، اور ڈیلی کی بات ہے، یہ تو ایک رات کی بات ہے۔ تیسرے نے کیا کہا کہ میں شادی ہی نہیں کروں، شادی کے جھنجٹ میں ہی نہیں پڑوں گا۔ کس لیے؟ مقصد یہ نہیں ہے کہ شادی کے جھنجٹ میں نہ پڑوں اور بچوں کی ذمہ داریاں نہ ہوں، یہ مقصد نہیں تھا۔ مقصد یہ تھا کہ اپنے آپ کو عبادت کے لیے خاص کروں گا۔ صحابہ کرام عبادتوں کے بہت ہی حریص تھے۔ ایک حدیث کے اندر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ارادہ کیا کہ عورتوں سے شادی نہ کرے، عبادت کے لیے تبتل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے حدیث میں۔ تبتل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بالکل ساری چیزوں سے الگ کر کے عبادت میں جڑ جائیں۔ عربی میں اس کا معنی کرتے ہیں الانقطاع فی العبادہ، کہ کٹ کے بالکل عبادت میں لگ جائیں۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رد کر دیا، یعنی اپنے آپ کو عبادت کے لیے بالکل کاٹ لینا۔ اس طریقے سے صوفیہ کرتے ہیں، خانقاہیں بنی ہوتی ہیں، اس میں بیٹھے رہتے ہیں اور سارے لوگوں سے اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں، یہی تبتل ہے، اسی کو رہبانیت کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی. جس چیز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی، آج ہم خانقاہیں بنا کے اس میں بیٹھے رہتے ہیں. صحابی کیا کہتے ہیں، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا، کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اجازت دے دیتے تو ہم سب کی سب ہنسی بن جاتے، یعنی اپنی خواہش کو مار دیتے اور اس کے بعد عبادت میں جڑ جاتے. یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا عبادت کے لیے، اور یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام وہ عبادتیں انجام دیتے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتلاتے. یعنی وہ عبادتیں انجام دینے کے لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے تھے، اس کے لیے انہوں نے اتنا بڑا خرچ کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی. واقعہ کیا پیش ہے، 3 افراد جن کا ذکر کیا گیا. جب یہ لوگ چلے گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا کہ اس طریقے سے انہوں نے کہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں. یعنی میرا یہ معمول ہے کہ میں کبھی روزہ بھی رکھتا ہوں، کبھی روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں، اور میں نماز بھی پڑھتا ہوں، رات میں قیام اللیل بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی. اور میں نے عورتوں سے شادی بھی کر رکھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 بیویاں تھیں بے وقت. آپ نے کیا فرمایا، فمن رغب عن سنتی فلیس منی. آج ہم نکاح کے کارڈ پہ عام طور سے لکھتے ہیں النکاح من سنتی، یہ دوسری حدیث ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی. اسی حدیث کا ٹکڑا ہے کہ جو شخص میری سنت سے اعراض کرے گا، اعراض کس لیے، عبادت کے لیے، یہ نہیں کہ گناہ کو انجام دینے کے لیے، عبادت کو انجام دینے کے لیے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو وہ شخص مجھ میں سے نہیں. آج ہم اپنے آپ کو سنتی کہتے ہیں، سنتی یعنی سنت والا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان بدعات کو انجام دیتے ہیں جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ فلیس منی، یہ شخص مجھ میں سے نہیں. حقیقی اگر سنتی ہیں تو نبی کی پیروی کرنی ہوگی. بدعات کو انجام دیں گے تو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے اپنے آپ کو منسوب نہ کریں. فلیس منی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کی طرف اپنے آپ کو منسوب نہ کریں. اور آج ہم سب سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، باقی جو ہے وہ سارے کے سارے گستاخ ہیں. اگر آپ کچھ بولتے ہیں تو آپ گستاخ ہیں. دعویٰ کیا کرتے ہیں کہ ہم سنتی ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، جبکہ حقیقت میں جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت آج کہتا ہے وہی اہل بدعت ہے. 2 ہی گروپ ہیں ہمارے. معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں اہل سنت والجماعت اپنے آپ کو کہنے والے 2 لوگ ہیں. دیوبندی حضرات جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، اپنی کتابوں کے اندر لکھتے ہیں، اور دوسرے بریلوی حضرات جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت ہیں. دیوبندی حضرات ہمارے جو ہیں ان کے عقائد کے اندر بدعات پائی جاتی ہے، اور جس کے اندر بدعت پائی جائے گی وہ کبھی اہل سنت نہیں ہو سکتا ہے. یہ نوٹ کر کے آپ رکھ لیجیے. جس شخص کے اندر بدعت پائی جائے گی وہ کبھی بھی اہل سنت نہیں ہو سکتا ہے. جس کے عقیدے کے اندر اگر بدعت پائی جاتی ہے وہ بھی اہل سنت نہیں ہے، جس کے عمل کے اندر بدعت پائی جاتی ہے وہ بھی اہل سنت نہیں. اب آپ فیصلہ کیجیے کہ اہل سنت ہے کون. اہل سنت وہ ہے جس کے ہاں کسی بھی قسم کی بدعت نہیں پائی جاتی، اور یہ ہندوستان کے اندر صرف ایک ہی جماعت ہے، ایک ہی جماعت ہے جو حقیقی معنوں میں اہل سنت والجماعت ہے، اور وہ جماعت اہل حدیث سے یہ دعوے کے ساتھ ہوتا ہے. اور یہ بھی دعویٰ ہے، چیلنج ہے کہ کوئی بھی شخص جماعت اہل حدیث کا جو منہج ہے، جو عقیدہ ہے، اس منہج اور عقیدے کے اندر کسی بھی ایک بدعت کو ثابت کر دیں. یہ چیلنج ہے. اس جماعت کے اندر سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ اس جماعت کے سارے اصول، سارے قواعد، ساری عبادتیں، سارے معاملات، سارے لین دین اور ساری چیزیں، دنیاوی امور بھی
شریعت کے مطابق، اگر شریعت کے خلاف ہے تو ان کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اور یہ جماعت اہل حدیث کی سب سے بڑی خاصیت ہے. کسی بھی اہل حدیث کو آپ پکڑ لیجیے، کسی بھی اہل حدیث کو، چاہے وہ عالم ہو یا جاہل ہو، اس کو پکڑ لیجیے، اس کے سامنے حدیث رسول، صحیح حدیث رسول بیان کر لیجیے، تو اس کی مجال نہیں ہے کہ اس کے آگے وہ کچھ بول سکے. اس کی مجال نہیں ہے. اپنی غلطی کو تسلیم کر لے گا، لیکن اس کی یہ مجال نہیں ہوگی کہ وہ کہے کہ نہیں یہ حدیث غلط ہے یا میں اس حدیث پہ عمل نہیں کرتا. اور اگر اس نے اپنی زبان سے ادا کر دیا تو وہ حدیث نہیں. اگر اس نے اپنی زبان سے ادا کر دیا، کسی حدیث کو رد کر دیا یا کسی بدعت کو اپنا لیا تو وہ اہل حدیث نہیں ہے. اور یہ وہ معیار ہے جس پہ ہم لوگوں کو، مسلمانوں کو پرکھتے ہیں. جس کے اندر بدعت پائی گئی وہ اہل سنت میں سے نہیں. جو شخص حدیث رسول کو نہیں مانتا وہ اہل سنت میں سے نہیں. اور اہل سنت حقیقت میں اہل حدیث ہے. کوئی کتنا بھی دعویٰ کر لے، کوئی بھی فرقہ ہو، کوئی بھی جماعت ہو اہل حدیث کے علاوہ، چاہے کتنا ہی دعویٰ نہ کرے کہ وہ اہل سنت والجماعت ہے، اس کے ہاں بدعات کی بھرمار پڑی ہوئی ہے. اور اس چیز کو باقاعدہ ثابت کیا گیا ہے معذرت کے ساتھ ان افراد کے سے جو اہل حدیث کی طرف منسوب ہیں. لیکن اہل حدیث کی ایک خاصیت اور اہل حدیث کا یہ میزہ بیان کرنے کے قابل ہے، اور اس پہ جماعت اہل حدیث کے ہر فرد کو فخر ہونا چاہیے، اور ہر مسلمان کو اسی جماعت کی جانب منسوب ہونا چاہیے. وہ جماعت جس کے اندر کوئی بدعت نہیں پائی جاتی ہے، یہ وہ جماعت ہے جس کے اندر کوئی بدعت نہیں پائی جاتی ہے. اور کہیں بھی عام طور سے جو مغالطے میں، شیاطین ہمیشہ لوگوں کو مغالطے میں ڈالتا ہے. مغالطے میں ڈالا جاتا ہے کہ یہ گستاخ رسول ہے. گستاخ رسول کسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ جو نبی کی صحیح طور پہ اطاعت کرے وہ گستاخ رسول ہے، یا جو نبی کے تعلق سے گلو کرے وہ گستاخ رسول ہے. ہم نبی کو ان کے مقام سے نہیں اٹھاتے، اس لیے کہ نبی نے ہمیں منع کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، کہ لوگوں مجھے میرے مقام سے بلند مت کرنا، میرے تعلق سے غلو مت کرنا، جیسا کہ عیسیٰ بن مریم کے تعلق سے نصارہ نے غلو کیا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے انہوں نے غلو کیا، عبادت کے مقام تک پہنچا دیا، رب کے مقام تک پہنچا دیا، ان کی عبادت کرنے لگے. آج ہم مسلمانوں کی کیفیت بھی زیادہ مختلف نہیں ہے. مسلمان بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں، نبی کا نام لے کے پکارتے ہیں. اور ایک بہت سارے اشعار ایسے پائے جاتے ہیں جن میں صراحت کے ساتھ کہا گیا ہے، وہی جو مستوی تھا عرش پہ خدا بن کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر. کون مستوی تھا عرش پہ؟ الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان عرش پہ مستوی تھا. یعنی سوچیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ وہ محمد بن کر مدینے میں آ گیا تھا. آپ نے کون سا مقام دیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام دیا. بدعت کے اندر بھی یہی ہوتا ہے، بدعت کے اندر بھی یہی چیز ہوتی ہے. جو شخص بدعت کو انجام دیتا ہے یا بدعت کو ایجاد کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام کو لیتا ہے. تصور کیجیے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کیا فرمایا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا، مکمل کر دیا. مکمل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. اب جو شخص یہ کہتا ہے کہ یہ عبادت جو ہم انجام دے رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، یہ عبادت ہے، اچھی چیز ہے، تو گویا وہ انکار کر رہا ہے اس آیت کریمہ کا، اس لیے کہ دین میں ایک ایسی بدعت کو لے آ رہا ہے جس بدعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل نہیں کیا. الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو چکا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ عبادت جو ہم نے انجام دی ہے یا جس عبادت کو ہم انجام دے رہے ہیں یہ دین کا حصہ ہے. تو ایسی صورت میں گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کریمہ کا آپ انکار کر رہے ہیں. سیدھی سیدھی بات ہے.
اللہ کہہ رہا ہے کہ دین مکمل ہے، آپ کہتے ہیں نہیں دین مکمل نہیں ہے، تھوڑا سی کمی رہ گئی ہے، اس عبادت کو انجام دے دیتے ہیں تو ایسی صورت میں دین مکمل ہو جائے گا، اس بدعت کو ڈال دیتے ہیں دین مکمل ہو جائے گا۔ اللہ کے مقام کو حاصل کرنے کی کوشش، اللہ کے مقام کو، ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر مشرکین کے تعلق سے کہتا ہے، اور قرآن کریم کا ایک ایک جملہ چاہے مشرکین پہ فٹ ہو یا آج کے مسلمانوں پہ فٹ ہو، جملہ جو عبادت کہی گئی ہے اس عبادت کے مفہوم کو لیا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، کیا ان کے پاس شرکاء ہیں، مشرکین کے پاس ایسے افراد ہیں جنہیں وہ عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ، انہوں نے دین کی وہ باتیں ایجاد کر لی ہیں جس کی اللہ نے اجازت کی تھی۔ آج دیکھیے جو بدعت ہمارے سامنے پائی جاتی ہے یہ کیا ہے، دین کی وہ باتیں ہیں جس کی اللہ نے اجازت کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ تو بدعت ایجاد کرنے والا اللہ کے مقام کو حاصل کر رہا ہے کہ یہ دین کا حصہ ہے، اپنے آپ کو شارع کہتا ہے، یعنی شریعت کے اندر اضافہ کرتا ہے، اور شریعت اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے شریعت نازل کی، یہ ہے مسلمان کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، نبی کے مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ جو بھی باتیں اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے اسے پہنچا دیجیے۔ اب آپ یا تو یہ کہتے ہیں کہ نبی نے وہ باتیں پہنچائی نہیں ہیں، اور میں نبی کے مقام پہ ہوں، وہ باتیں میں آپ کو پہنچا رہا ہوں۔ تو نبی کے رسالت کے مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جو بدعتی ہے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے، پہلا اور دوسری چیز، یعنی اللہ تعالیٰ کے مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا اور نبی کے مقام پہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا، کہ آپ تصور کریں گے تو کانپ جائیں گے کہ کون شخص ایسا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے مقام پہ پہنچا رہا ہے، اللہ کے رسول کے مقام پہ پہنچا رہا ہے، اور پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ گستاخان ہیں اور وہ نبی کی عزت کرتے ہیں۔ بدعت کے جو نقصانات ہیں، نقصانات میں سے ایک یہ ہے کہ جب کوئی بدعت ایجاد کی جاتی ہے، بدعت پہ عمل کیا جاتا ہے، سنت قائم ہو جاتی ہے۔ ابھی حافظ صاحب نے ذکر کیا تھا کہ لیلۃ البراء، شب برات کو لوگوں نے منانا شروع کیا، لیلۃ القدر کی اہمیت گھٹ گئی۔ جب بھی کوئی بدعت ایجاد کی جائے گی، اس پہ عمل کیا جائے گا تو ایک سنت اٹھا لی جائے گی اس کے مقابل میں، اور جو لوگ شب برات کا اہتمام کرتے ہیں وہ لیلۃ القدر کا اہتمام اس طریقے سے نہیں کرتے جیسا کرنا چاہیے۔ بدعت کے مزید نقصانات میں سے کیا ہے کہ آپ کی آخرت تباہ ہو جائے گی، آپ کا وہ عمل، وہ نیکیاں جسے آپ نے نیکی سمجھ کے کیا ہے وہ تو مردود ہے، کہ جو شخص کوئی بھی ایسا عمل کرتا ہے جو ہمارے عمل کے مطابق نہیں ہے، ہمارے عمل کے نہیں ہے، یعنی دین کی جو باتیں اللہ اس کے رسول نے بتائی ہے اس پہ نہیں ہے تو مردود ہے۔ آپ کتنی ہی عبادتیں کر لیں، اگر اس کا ذکر قرآن و حدیث کے اندر نہیں ہے، صحابہ کرام سے اس کا ذکر نہیں ملتا ہے، تو آپ کی وہ عبادت بیکار ہے۔ مزید دیکھیے، ہم سارے عمل اس لیے کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے قریب ہو جائیں، حوض کوثر کا پانی ہمیں نصیب ہو، ہمیں اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میں حوض کوثر پہ لوگوں کو پانی پلا رہا ہوں، تو میں دیکھوں گا کہ کچھ مسلمان ہیں جو آنا چاہتے ہیں اور فرشتے انہیں روک رہے ہیں۔ کس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسجد پہنچانیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے کہ وضو کے آثار سے ان کے اعضاء چمکیں گے قیامت کے دن۔ وضو کے آثار سے ہم وضو بناتے ہیں، ہم معمولی سمجھتے ہیں، ہم جب وضو بناتے ہیں تو یہ وضو کے اعضاء جس سے ہم اپنے اعضاء کو دھلتے ہیں پانی سے، یہ اعضاء ہمارے قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے، چہرہ چمک رہا ہے، ہاتھ چمک رہا ہے، سر چمک رہا ہے، اسی طریقے سے پاؤں چمک رہے ہیں، تو یہ اعضاء ہمارے چمکیں گے۔ غرًا محجلین من آثار الوضوء،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی دیکھ کر اپنے امتی کو پہچانیں گے. سوچیے ایک بدعتی ہے وہ بھی مسلمان ہو, نماز اور دیگر عبادات کا پابند ہوگا تبھی تو چمکیں گے. جب صحابہ کرام روک رہے ہوں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرشتے روک رہے ہوں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے کہیں گے کہ میری امت کے لوگ ہیں, یعنی ان کو آنے دیا جائے میری امت کے لوگ. تو وہ کہیں گے کہ اللہ کے رسول آپ نہیں جانتے کہ آپ کے جانے کے بعد دین میں انہوں نے کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر دی تھی. کیا چیز کہیے؟ دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی ہیں, آپ نہیں جانتے. تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ نہیں وہ عبادتیں کرتے تھے, تو اچھا کیا انہوں نے نئی عبادتیں کی, جو میں نے نہیں بتلایا اسے ان لوگوں نے انجام دے دیا, یہ کہیں گے؟ نہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے بدلہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے, غیرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے, احدثہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. مختلف روایات ہیں کہ ایسے شخص کے لیے تباہی ہو, بربادی ہو. آپ نیک عمل انجام دے رہے ہیں, بدعت کو انجام دے رہے ہیں نیک سمجھ کے, اور آپ سوچتے ہیں کہ ہمیں نبی کی قربت نصیب ہوگی, اللہ کو تعالیٰ میں جنت میں داخل کرے گا, حوض کوثر کا پانی ہمیں نصیب ہوگا. نبی کیا فرمائیں گے؟ لمن غیر بعدی, اس کے لیے دوری ہو, اس کو دور بھگاؤ, حوض کوثر کا پانی آپ کو نصیب ہوگا. یہ بالخصوص میں ان افراد کو مخاطب کر رہا ہوں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. حقیقت میں جن کے دلوں کے اندر محبت ہے, لیکن محبت کا صحیح رخ ان کے دلوں کے اندر نہیں ہے. محبت کا صحیح رخ, صحیح طریقہ ان کے دلوں کے اندر نہیں ہے. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں, لیکن اس محبت کو صحیح رخ انہوں نے نہیں دیا. اسلام کے مطابق اس کا رخ انہوں نے صحیح طریقے پہ نہیں رکھا. اور یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے باوجود یہ بدعات جو انجام دے رہے ہیں, اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس سے محبت کر رہے ہیں ان سے دوری ہو جائے گی. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ المرء مع من احب, کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ رہے گا, اسی کے ساتھ اس کا حشر. یعنی نبی کے ساتھ محبت ہم رکھتے ہیں, لیکن نبی کہ حوض کوثر سے ہمیں پانی نصیب نہیں ہوگا, اور اس سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں وہی آپ کو دور بتائے. نبی بتا رہے ہیں اور نبی سے آپ محبت کا دعویٰ کریں. اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت آج بدعت میں لٹی ہوئی. بدعت کو سمجھ نہیں رہی کہ بدعت ہے کیا. بدعت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بدعت ہے کیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہم انجام دیں نیک سمجھ کے وہ نیک ہے. ایسا نہیں ہے. شریعت کے اندر ہر چیز کا ضابطہ اور قاعدہ ہے. اس ضابطے اور قاعدے کے مطابق ہم انجام دیں گے تبھی وہ عمل ہمارا قبول ہوگا. آپ کو اگر معیار چاہیے کسی بھی عمل کو ناپنے کا, کسی بھی عمل کو پرکھنے کا, کسی بھی عمل کو جانچنے کا معیار آپ کو چاہیے کہ یہ عمل صحیح ہے یا غلط ہے. چاہے آپ کی نظر میں نیک ہو, آپ کی نظر کا کوئی اعتبار نہیں ہے, آپ کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اعتبار کس کا ہے؟ آپ جو عمل کر رہے ہیں وہ عمل شریعت کے میزان پہ پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا ہے. اور شریعت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں لائے ہیں جن میں قرآن ہے, سنت ہے, اور ساتھ ہی ساتھ صحابہ کرام کا عمل ہے. ساتھ ہی ساتھ صحابہ کرام کا عمل ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے, اپنی سنت پہ کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے, اور خلفائے راشدین کی سنت کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے. بدعت کو دیکھا جائے تو بہت ہی خطرناک چیز ہے, اور بدعتیوں کے احوال کو اگر دیکھا جائے تو حدیث کے اندر جو بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق نہایت خطرناک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مال غنیمت کو تقسیم کر رہے تھے, صدقات تقسیم کر رہے تھے.
تو آپ نے کچھ افراد کو دیا اور کچھ افراد کو نہیں دیا. ایک شخص سے کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ جو ہے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد, نبی تو نہیں کہا اس نے, یا محمد کہ اے محمد انصاف کرو. کس سے مخاطب ہو رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. کون ہے؟ کافر نہیں ہے, مسلمان ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ اے محمد انصاف کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر میں نہیں انصاف کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ پھر وہ شخص چلا جاتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس آدمی کے نسل سے ایک ایسی قوم نکلے گی, اس آدمی کے نسل سے ایک ایسی قوم نکلے گی جن کی نمازوں کے سامنے تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے. تحقیرون صلاتکم عند صلاتہم. ان کو مخاطب کیا گیا, صحابہ کرام کو. صحابہ کرام کی نمازوں کے بارے میں تصور کیجیے صرف کہ کتنی پیاری ان کی نمازیں ہوتی تھیں. ان کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر سمجھو گے. یعنی ان کی نماز سے اتنی اچھی ہوں گی اور قرآن کو پڑھیں گے, لیکن حلق سے نیچے وہ قرآن نہیں اترے گا. حلق سے نیچے وہ قرآن نہیں اترے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ لوگ دین سے ایسے ہی نکل جائیں گے جس طریقے سے کمان سے تیر نکل جاتی ہے. سوچیے کون رہے گا؟ نماز پڑھنے والے, روزہ رکھنے والے, قرآن کی تلاوت کرنے والے, جن کے سامنے صحابہ کرام اپنی عبادتوں کو حقیر سمجھیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے کیا فرما رہے ہیں کہ اگر میں انہیں پالوں گا تو انہیں عاد کی طرح قتل کروں گا. کن کے بارے میں؟ اور یہ پہلا فتنہ تھا, پہلی بدعت تھی جو اسلام کے اندر پائی گئی. خوارج کا فتنہ تھا. خوارج کا فتنہ. خوارج میں ایسے ایسے افراد تھے جن کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل اتنا نیک تھا, اتنا نیک تھا کہ جن کے تعلق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مقرر کیا تھا اور گواہی دی تھی. تو صرف عبادتیں, نماز اور روزے یہ معیار نہیں ہے, بلکہ عقیدہ بھی صحیح ہونا چاہیے اور آپ کا عمل بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. دیکھیے کیسے کیسے افراد تھے, جتنے افراد تھے اس طرح کے, صحابہ کرام نے ان سے برات کا اعلان کیا. خوارج سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی. اور یہ افراد جو اس طرح کی فتنوں میں مبتلا ہوتے ہیں, بدعات میں مبتلا ہوتے ہیں, انہیں سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے. سمجھانے سے بہت ساری مسائل حل ہو جاتے ہیں. خوارج جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صف سے الگ ہو گئے, یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں تھے, ان کی صف سے الگ ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو سمجھانے کے لیے بھیجا. جب انہوں نے سمجھایا تو ایک بہت بڑی جماعت نکل کے واپس آ گئی. تو جو لوگ بدعت انجام دیتے ہیں ان کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی ہے کہ ہم کوئی غلط کام انجام دے رہے ہیں, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی بدعت سے پھرنا نہیں چاہتے ہیں, بلکہ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم انہیں اچھے انداز میں سمجھائیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عمومی طور سے بہت سارے افراد ہوتے ہیں جن کے اندر خیر کا جذبہ ہوتا ہے, بدعت پہ انکار کرنے کا جذبہ ہوتا ہے, لیکن وہ طریقہ غلط استعمال کرتے ہیں سمجھانے کے لیے, طریقہ غلط استعمال کرتے ہیں. یعنی سختی کے ساتھ بولتے ہیں تم تو بدعت انجام دے تو تم بدعتی ہو. یہ طریقہ دعوت کا طریقہ نہیں ہے. دعوت کا طریقہ یہ نہیں ہے. دعوت کا طریقہ یہ ہے کہ جو بدعت انجام دے رہا ہے اس کے تعلق سے جو قرآن و حدیث کی باتیں ہیں اسے بیان کر دیا جائے. اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے پہلے اعتماد میں لیں, اس سے آپ قریب ہوں, اور قریب ہونے کے بعد اپنی دعوت پہنچائیں. اس لیے کہ اگر آپ ٹھوک کر بات کریں گے تو کوئی بھی شخص سے قبول کرنے والا بھی آپ کی بات کو قبول نہیں کرے گا, الا من رحم اللہ.
تو ہمیں ہمیشہ بدعت کے تعلق سے لوگوں کو جب ہم بتلائیں تو اس بات کا ہمیں اچھی طریقے سے شعور ہو کہ ہم نبی کی دعوت کو پہنچا رہے ہیں. اسے بہت کچھ سننا پڑے گا، سننا بھی پڑے گا، جھیلنا بھی پڑے گا. اور یہ ایسی چیز نہیں جو نہیں ہے اہل اسلام کے لیے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کے لیے کتنی مصیبتیں برداشت کی. صحابہ کرام نے بدعت کے مقابلے کے لیے کتنی صحبتیں برداشت کی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 افراد آئے اور انہوں نے ان سے قدر کے بارے میں سوال کیا. ایک لمبی حدیث ہے مسلم شریف کے اندر. قدر کے تعلق سے، تقدیر کے تعلق سے کچھ افراد سخت معبد الجہنی اور دوسرے افراد کا یہ عقیدہ تھا کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، جو کچھ ہوتا ہے ایسے ہی ہو جاتا ہے. تو وہاں پہ رہنے والے افراد کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور ان کے سامنے اس معاملے کو پیش کیا گیا. تو انہوں نے کہا کہ جا کے ان سے یہ کہہ دینا کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ اس سے بری ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معروف قصہ ہے کہ مسجد کے اندر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص کہتا ہے کہ 100 بار اللہ اکبر کہو تو سارے لوگ کہتے تھے. پھر کہتا ہے کہ 100 بار لا الہ الا اللہ کہو تو سارے لوگ کہتے تھے. جب یہ بات حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کو معلوم ہوئی تو وہ آئے اور آنے کے بعد وہاں پہ کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ تم کیا انجام دے رہے ہو؟ یا تو یہ بہت ہی بڑا کام ہے جس کو تم انجام دے رہے ہو اور صحابہ کرام سے محروم ہیں. کیا کہا؟ صحابہ کرام سے محروم ہیں. ہر وہ عمل جو صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھا، اگر آج اسے انجام دیا جائے اور ہم اسے خیر کا کام سمجھتے ہیں تو اس حدیث کے ہم پہ بیٹھتے ہیں. اور ہوتا ہے ہمارے یہاں جو محفلیں قائم کی جاتی ہیں اور محفلوں کے اندر لا الہ الا اللہ کا ورد کیا جاتا ہے یا اللہ کا ورد کیا جاتا ہے یا ہوا کا ورد کیا جاتا ہے، یہ سب اوراد ایسے ہیں جن کا ثبوت صحابہ کرام کے ہاں ملتا ہی نہیں ہے. یہی وہ بدعتیں ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج ہم بہت ساری بدعات کے اندر لوگوں سے، اور ان بدعات کو جاننے، پرکھنے، سمجھنے کی ضرورت ہے اور پھر ان سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی بدعات سے محفوظ رکھے اور اپنے نبی کی سنت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. نہیں میری نہیں ہے، میری نہیں ہے. ہاں وہ شاید گری ہوئی تھی وہاں پہ. یہ ہے ادھر گری ہوئی جہاں سے رفیق ہمارے بڑے صاحبزادے Thank you.